الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیب چھپاؤ جنت پاؤ، یہ مضمون غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 281 تا 300 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ عیب چھپاؤ جنت پاؤ پڑھ یا سن لے، اسے لوگوں کے عیب چھپانے والا بنا، دنیا و آخرت میں اس کی عیب پوشی فرما اور اسے بے حساب بخش دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جو اپنے عیبوں کو جان لیتا ہے، حضرت بی بی رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہا فرماتی تھیں، بندہ جب اللہ رب العزت کی محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے، اللہ پاک اسے خود اس کے اپنے عیبوں پر مطلع فرما دیتا ہے، پس اس وجہ سے وہ دوسروں کے عیبوں میں مشغول نہیں ہوتا، بلکہ اپنے عیبوں کی اصلاح کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ چھپی ہوئی باتوں کی ٹٹول مت کرو، غمزدوں کے غم دور کرنے والے خوش اخلاق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے وہ لوگو جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹٹول نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیز کی ٹٹول کرے گا، اللہ پاک اس کے عیب ظاہر فرما دے گا، اور جس کے اللہ پاک عیب ظاہر کرے گا اسے رسوا کر دے گا، اگرچہ وہ اپنے مکان کے اندر ہو۔ اے عاشقان رسول، کسی مسلمان کے عیبوں کی ٹوہ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ رب کائنات پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، ترجمہ کنز ایمان، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے ہوئے حال کی جستجو میں نہ رہو جسے اللہ پاک نے اپنی ستاری سے چھپایا۔ اللہ پاک عیب پوشی فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اپنے رب سے ہم گناہگاروں کو بخشوانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے اللہ پاک اس کی حاجت پوری کرتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ پاک قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے تو خدائے ستار قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے۔ عیب چھپاؤ جنت پاؤ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو جہان مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جہنم میں چیخ رہے ہوں گے۔ اے عاشقان رسول، سبحان اللہ، عیب پوشی کی فضیلت و اہمیت کے بھی کیا کہنے۔ جو چیز آخرت کے لیے جس قدر اہم ہوگی، شیطان اسی قدر اس کے پیچھے لگے گا، لہذا مسلمان کو مسلمان کی عیب پوشی سے روکنے کے لیے پورا زور لگا دیتا ہے، اور نوبت یہاں تک آ پہنچتی ہے
کہ آج مسلمانوں کی اکثریت مسلمانوں کی عیب دریوں اور غیبتوں میں مشغول ہے، اور اکثر کوئی کسی کی خامی ڈھکنے کے لیے تیار ہی نہیں، بلا تکلف، بلکہ بسا اوقات تو فخریہ دوسروں کے آگے بیان کر دیتا ہے۔ ان میں سے اگر کسی نے کسی کا عیب کبھی چھپا بھی لیا تو بس عارضی طور پر، جو ہی کچھ ناراضی ہوئی کہ جتنے بھی عیب چھپا کر رکھے تھے سب پر سے ایک دم پردہ اٹھا دیتا ہے۔ خوف آخرت ہی جاتا رہا، یقیناً جہنم کی سزا سہی نہیں جا سکے گی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، کتنے ہی صحت مند بدن، خوبصورت چہرے اور میٹھا بولنے والی زبانیں کل جہنم کے طبقات میں چیخ رہے ہوں گے۔ اوروں کے عیب چھوڑ نظر خوبیوں پر رکھ، عیبوں کی اپنے بھائی مگر خوب رکھ پرکھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبو الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غیبت ایمان میں فساد پیدا کرتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت بندہ مومن کے ایمان میں اس سے بھی جلدی فساد پیدا کرتی ہے جتنی جلدی آکلہ کی بیماری اس کے جسم کو خراب کرتی ہے۔ آکلہ پہلو میں ہونے والے اس پھوڑے کو کہتے ہیں جس سے گوشت، پوشت، کھال سڑ جاتے ہیں اور گوشت جھڑنے لگتا ہے۔ مزید فرمایا کرتے، اے ابن آدم، تم اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک لوگوں کے عیوب تلاش کرنا ترک نہ کر دو۔ جو عیوب تمہارے اپنے اندر پائے جاتے ہیں تم ان کی اصلاح شروع کر دو اور ان عیبوں کو اپنی ذات سے دور کر لو۔ پس جب تم ایسا کرو گے تو یہ چیز تمہیں اپنی ہی ذات میں مشغول کر دے گی، اور اللہ پاک کے نزدیک اس طرح کا بندہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک نو مسلم کی دردناک آپ بیتی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی اہل حق کی سنتوں بھری تحریک ہے۔ اس کے عقائد عین قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ اس سے ہر دم وابستہ رہیے، انشاءاللہ عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے ایمان کی حفاظت کا جذبہ، نیکیوں کی طرف رغبت اور غیبتوں وغیرہ گناہوں سے نفرت کی سعادت حاصل ہوگی۔ ہر حالت میں ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو عبادت کچھ بھی کام نہ آئے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ چاہے کیسی ہی آفت آن پڑے، ایمان ہرگز متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ اس ضمن میں ایک نو مسلم کی دردناک آپ بیتی سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ چنانچہ دہلی ہند کے علاقے سلیم پور کے مقیم 22 سالہ نوجوان کے قبول اسلام کا ایمان افروز واقعہ کچھ یوں ہے۔ وہ ایک غیر مسلم خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے باپ کی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے۔ اس سلسلے میں انہوں نے 1994 میں اپنے ڈاکٹر دوست کے اسپتال بھیج دیا۔ وہ غیر مسلم ڈاکٹر مسلمانوں سے اس قدر نفرت کرتا تھا کہ ان کے ہاتھوں کی چھوئی ہوئی چیز تک کھانا یا پینا گوارا نہ کرتا۔ ان کی بھی یہی عادت بن گئی کہ سارا دن پیاسا رہنا منظور، مگر مسلمانوں کے ہاتھ سے پانی پینا نامنظور۔ کئی سال یوں ہی گزر گئے۔ ایک روز سبز عمامے میں ملبوس ایک اسلامی بھائی آنکھوں کے آپریشن کے لیے وہاں آئے۔ ان کی زبان و نگاہ کی حفاظت کا انداز اور اس نے اخلاق دیکھ کر رفتہ رفتہ میں ان کے قریب ہو گیا۔ وہ مجھ پر وقتاً فوقتاً انفرادی کوشش کرتے رہتے۔ کچھ دنوں بعد وہ اسلامی بھائی اسپتال سے چلے گئے، مگر ان کا ان سے رابطہ رہا اور وہ ان کے پاس آتے جاتے رہے۔ ان اسلامی بھائی کے پاس ایک ضخیم کتاب تھی جس کا نام فیضان سنت تھا۔ جب وہ چوک وغیرہ پر اس کا درس دیتے تو انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں بھی اب درس میں شرکت کی دعوت پیش کرتے۔
وہ سننے بیٹھ جاتے۔ فیضان سنت کے درس کی برکت سے کچھ ہی دنوں میں ان کا دل مذہب اسلام کے لیے نفرت کے بجائے محبت محسوس کرنے لگا۔ اب وہ مسلمانوں کے ساتھ کھا پی بھی لیتے اور مساجد و اذان کا احترام کرتے۔ 2004 سنہ عیسوی میں ایک روز عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ غسل کا طریقہ انہوں نے پڑھا، مگر صحیح طریقے سے سمجھ نہ سکے۔ ان اسلامی بھائی سے پوچھا تو انہوں نے ان کو رسالے کی مدد سے تفصیلاً طہارت کے مسائل سمجھائے اور فرمایا کہ حقیقی پاکی بغیر مسلمان ہوئے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ وہ وقت ان کی سعادتوں کی معراج کا تھا۔ ان کے الفاظ نے ان کی زندگی کا رخ تبدیل کر دیا۔ انہوں نے کچھ دیر سوچا اور پھر کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کفر کے اندھیرے چھٹ گئے اور ان کا دل نور اسلام سے جگمگانے لگا۔ وہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی سے شرکت کرنے لگے اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو گئے اور با جماعت نمازیں پڑھنے لگے۔ کبھی کبھی شیطان انہیں مذہب اسلام کے بارے میں وسوسے ڈالتا تھا۔ ایک روز مکتبۃ المدینہ کا رسالہ بڈھا پجاری پڑھا تو الحمدللہ ان کے وسوسوں کی جڑ کٹ گئی۔ الحمدللہ 18 جولائی 2005 کو عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلے میں سنتوں بھرے سفر کی سعادت ملی۔ اس سے پہلے وہ ذرا سی بات پر گھر والوں سے ناراض ہو جاتے، کھانا مزاج کے خلاف ملتا تو خوب شور مچاتے تھے۔ مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے یہ عادت بھی نکل گئی۔ گھر والے ان کی اس تبدیلی پر حیران تھے اور مذہب اسلام سے متاثر ہو رہے تھے۔ وہ داڑھی شریف کی سنت اپنانے کے ساتھ ساتھ سر پر سبز امامہ بھی باندھنے لگے، مگر گھر جاتے وقت اتار لیتے۔ چند دنوں بعد بعض لوگوں نے ان کے خلاف گھر والوں کا منفی ذہن بنایا، جس پر گھر میں سختی شروع ہو گئی۔ اب انہیں بات بات پر ٹوکا جاتا، بلکہ مارنے سے بھی دریغ نہ کیا جاتا۔ انہوں نے تنگ آ کر گھر چھوڑ دیا، مگر کچھ ہی روز بعد بھائی وغیرہ نے بہانے سے بلوایا اور زبردستی نائی یعنی حجام کے پاس پکڑ کر لے گئے۔ جب انہوں نے اس نائی کو بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو وہ ڈر گیا اور اس نے داڑھی مونڈنے سے انکار کر دیا۔ ان کے گھر والے بھی داڑھی کاٹنے سے ڈر رہے تھے، مگر افسوس کہ علم دین سے بے بہرا ایک مسلمان نے گھر والوں سے کہا، داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے، ہمیں دیکھو لاکھوں مسلمان کہاں داڑھی رکھتے ہیں۔ یہ سن کر کفر کی تاریکیوں میں گھرے ہوئے گھر والوں کا دل ایک دم کھل گیا اور انہوں نے سوتے میں بلیڈ سے ان کی داڑھی مونڈنا شروع کر دی۔ ان کی آنکھ کھل گئی۔ داڑھی بچانے کی جد و جہد میں ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ وہ رو رو کر انہیں اس کام سے باز رہنے کی التجائیں کرتے رہے، مگر انہوں نے ان کی ایک نہ سنی اور داڑھی مونڈ کر ہی دم لیا۔ چہرے سے بہنے والا لہو ان کے آنسوؤں میں شامل ہو گیا۔ انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ انہیں ایک کمرے میں قید کر دیا۔ تن کے کپڑوں کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہ تھا۔ ان کی نگرانی کی جاتی، مگر وہ کسی نہ کسی طرح چھپ کر نمازیں ادا کر لیتے۔ نیند کی قربانی دے کر بھی اپنا وضو قائم رکھتے تاکہ موقع ملنے پر نماز ادا کر سکیں۔ ان کا کوئی پرسان حال تھا، نہ کوئی ہمدرد تھا کہ جو ہمدردی کے دو میٹھے بول سنا کر ان کی ڈھارس بندھاتا۔ تقریباً 2 ماہ اسی طرح گزر گئے، یہاں تک کہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ تشریف لے آیا۔ انہیں کون سحری فراہم کرتا؟ رمضان مبارک کا روزہ چھوڑنا انہیں گوارا نہ تھا، چنانچہ انہوں نے بغیر سحری ہی روزہ رکھ لیا۔ شام تک جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو گھر والوں کو تشویش ہوئی۔ وہ جمع ہو کر آئے اور کھانا کھانے کے لیے زور دینے لگے۔ انہوں نے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا، رکھ دو، میں کھا لوں گا۔ ان کے جانے کے بعد انہوں نے مزید اصرار سے بچنے کے لیے سالن ادھر ادھر کر دیا اور روٹیاں جیب میں ڈال لیں۔
مگر گھر والوں کو کسی طرح شک ہو گیا اور انہوں نے دن کے وقت زبردستی انہیں کھانا کھلایا۔ وہ دل ہی دل میں کڑتے رہے مگر مجبور تھے، یوں وہ 5 روزے نہ رکھ سکے۔ آخر کار کسی سبب سے گھر والوں کی طرف سے کچھ ڈھیل ملی اور وہ دوبارہ اسپتال جانے لگے۔ وہ بغیر سحری روزے کی نیت کر لیتے اور بظاہر دوپہر کا کھانا ساتھ لے جاتے، مگر شام کے وقت اس سے افطاری کرتے۔ اسی دوران انہوں نے اسلام قبول کرنے کے متعلق قانونی کاغذات بھی مکمل کروا لیے، مگر گھر والوں کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ وہ گھر والوں سے چھپ کر جس مسجد میں نماز ادا کرنے جاتے تھے، وہاں کی انتظامیہ نے خوف زدہ ہو کر انہیں منع کر دیا کہ آپ یہاں نہ آیا کریں، کہیں فساد نہ ہو جائے۔ ان کا دل تو بہت دکھا کہ میں مسلمان ہوتے ہوئے بھی حالات کی ستم ظریفی کی وجہ سے مسجد میں داخلے سے روک دیا گیا ہوں، مگر بے بسی تھی۔ بیچارے کیا کر سکتے تھے؟ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز وہاں سے بہت دور تھا اور حالات کے پیش نظر انہوں نے خود ہی اسلامی بھائیوں کو رابطہ کرنے سے منع کر رکھا تھا۔ پریشانیوں کے تسلسل نے ان کے اعصاب شل کر دیے تھے اور انہیں کوئی ایسا ہمدرد و غم گسار بھی نہیں ملتا تھا کہ جس کے کندھے پر سر رکھ کر چند اشک بہا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ وہ بالکل تنہا تھے۔ ایسے وقت میں انہیں نماز پڑھنے میں بڑا سکون اور حوصلہ ملتا تھا۔ ان کی زبان پر درود شریف جاری رہتا۔ اب انہوں نے ہمت کر کے 3 کلومیٹر دور جنتا کالونی کی مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جانا شروع کر دیا۔ گھر والے ایک بار پھر نرم پڑ چکے تھے۔ ایک روز محلے کے کسی نام نہاد مسلمان نے گھر والوں کو اچھا لگانے کے لیے ان کا کچھ اس طرح ذہن خراب کرنے کی کوشش کی کہ ہم بھی آخر مسلمان ہیں، کون سا روز روز نماز پڑھتے ہیں، بس جمعہ یا عید کی نماز پڑھ لیا کرتے ہیں۔ لگتا ہے تمہارا بیٹا کسی جن کو قابو کرنے کا عمل کر رہا ہے، یہ پاگل ہو جائے گا تو تمہیں پتہ چلے گا۔ اس کی باتیں سن کر گھر والے گھبرا گئے اور پھر سے سختی شروع کر دی، حتیٰ کہ درود شریف وغیرہ پڑھنے کے لیے ان کے ہونٹ ہلانے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ گھر والے انہیں پکڑ کر ایک عامل کے پاس لے گئے۔ اس نے بھی کہہ دیا کہ اس پر اثرات ہیں۔ ان حالات سے وہ بہت دل برداشتہ ہوئے اور شاید وہ دوبارہ کفر کی اندھیروں میں کھو جاتے، مگر اللہ پاک کا کرم شامل حال رہا کہ الحمدللہ انہوں نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں عاشقان رسول کی زبانی محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ہونے والے مظالم کی داستانیں سن رکھی تھیں۔ ان مظالم کے سامنے ان کی تکالیف کچھ بھی نہیں تھیں۔ اپنے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کڑی آزمائشوں اور ان آزمائشوں پر کیے جانے والے بے مثال صبر کو یاد کر کے ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا۔ ایک روز وہ چھپ کر دعوت اسلامی کے سنت و برے اجتماع میں جا پہنچے۔ اطلاع پا کر گھر والے آدھم کے اور انہیں وہاں سے اٹھا کر لے گئے۔ نہ انہوں نے کوئی مزاحمت کی اور نہ کسی کو کرنے دی کہ فساد ہوگا۔ گھر لے جا کر انہیں اتنا مارا کہ وہ نیم بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے پر انہوں نے گھر چھوڑنے کا عزم مصمم کر لیا، حالانکہ 3 دن پہلے ہی ان کی سرکاری نوکری کی تقرری کا آرڈر موصول ہوا تھا، جس کے لیے انہوں نے سالوں محنت اور کوششیں کی تھیں۔ اب ایک طرف ذاتی مکان، ماں باپ اور روشن مستقبل، اور دوسری طرف ایمان جیسی عظیم دولت، مگر انہوں نے رب کریم کے کرم سے ایمان کی حفاظت کی خاطر 21 مارچ 2007 کو اپنی مرضی سے ہجرت کی اور اپنا گھر چھوڑ دیا۔ الحمدللہ آج وہ ہند کے مختلف شہروں میں عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلوں میں سنتوں بھرا سفر کر رہے ہیں اور گھر والوں کی سختی کے باعث رہ جانے والی تمام نمازیں بھی قضا کر چکے ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ میں بھی کبھی نماز میں امامت کی سعادت حاصل کر سکوں۔ الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے چند سورتوں کو درست مخارج کے ساتھ یاد کرنے
اور نماز کے ضروری مسائل سیکھنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ لہذا 13 اپریل 2007 کو ان کی مراد بر آئی اور انہیں ہند کے جھانسی نامی شہر میں فجر کی جماعت میں امامت کی سعادت حاصل ہو گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ دعوت اسلامی پر میری جان قربان کہ اس نے کفر کی آگوش میں پلنے والے کو نہ صرف دولت ایمان سے نوازا بلکہ امامت کے مسلح پر لا کھڑا کیا۔ یہ سب میرے رب العزت کی رحمت اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت ہے۔ وہ 9 مسلم اسلامی بھائی دوران سفر قنوج شہر کے مسلمانوں کے محلے کاغذیانی پہنچے۔ وہاں کی پرانی مسجد کے سامنے والا میدان لوگوں سے بھرا ہوا تھا، کوئی تاش کھیلنے میں تو کوئی جوئے میں مصروف تھا۔ نماز عصر کے بعد وہ ان لوگوں کے پاس نیکی کی دعوت دینے کے لیے گئے۔ یکایک ایک شخص انتہائی غصے کی حالت میں کھڑا ہو گیا اور انہیں گندی گندی گالیاں دیتے ہوئے ڈانٹنے لگا کہ کسی اور کو جا کر سمجھاؤ، ہمیں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے میں ایک بوڑھے شخص نے اس سے کہا، اس کی بات تو سنو کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے نیکی کی دعوت پیش کی اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں سیکھے ہوئے نماز پڑھنے کے فضائل اور نہ پڑھنے سے متعلق وعیدیں سنائیں۔ جب محسوس ہوا کہ لوہا گرم ہو چکا ہے تو انہوں نے کہا، جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو آپ حضرات کو مجھے بتانی چاہیے، کیونکہ میں نے ابھی کچھ عرصہ قبل ہی اسلام قبول کیا ہے۔ پھر انہوں نے مختصراً اپنے اسلام قبول کرنے اور اس دوران آنے والے امتحانات کے واقعات سنانے شروع کیے تو وہاں موجود حضرات شدت جذبات سے رونے لگے، حتیٰ کہ انہیں گالیاں بکنے والا شخص روتے ہوئے کہنے لگا، بس کرو ورنہ میرا دم نکل جائے گا۔ اب یہ تمام لوگ ان کے ساتھ مسجد میں چلنے کے لیے تیار تھے۔ نماز عصر میں ہم 2 نمازی تھے، مگر حیرت انگیز طور پر نماز مغرب میں 3 صفیں بن گئیں۔ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ میں ان لوگوں کو دیکھتے دیکھتے بوڑھا ہو گیا ہوں اور آج پہلی بار انہیں مسجد میں دیکھ رہا ہوں۔ کافروں کو چلیں، مشرکوں کو چلیں، دعوت دین دیں، قافلے میں چلو، کافر آ جائیں گے، راہ حق پائیں گے، انشاءاللہ چلیں، قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غیبت سے توبہ کا طریقہ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ توبہ و استغفار کیجیے۔ جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبت کے کفارے میں یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے استغفار کرے، یہ کہے، اللہم اغفر لنا ولہ، یعنی الہی ہمیں اور اسے بخش دے۔ اگر نام یاد نہ رہے ہوں تو مشورتاً عرض ہے کہ ہو سکے تو روزانہ وقتاً فوقتاً یوں کہے، یا اللہ میں نے آج تک جتنی بھی غیبتیں کی ہیں ان سے توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ پاک میری اور آج تک میں نے جن جن مسلمانوں کی غیبت کی ہے ان سب کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مغفرت فرما۔ یاد رہے قبولیت توبہ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس گناہ سے دل میں بیزاری اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ میری اور جن جن کی میں نے کی ہے غیبت یا خدا، مغفرت فرما دے، فرما سب پہ یہ رحمت یا خدا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بندے سے بھی معافی مانگے۔ جس کی غیبت کی اس کو پتہ نہیں چلا تو اس سے معافی مانگنا ضروری نہیں۔ اللہ غفار کے دربار میں توبہ و استغفار کیجیے اور دل میں پکا عہد کیجیے کہ آئندہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کروں گا۔ اگر اس کو معلوم ہو گیا ہے تو اس کے پاس جا کر غیبت کے مقابل اس کی جائز تعریف اور اس سے محبت کا اظہار کیجیے تاکہ اس کا دل خوش ہو
اور عاجزی کے ساتھ عرض کیجئے کہ میں نے جو آپ کی غیبت کی ہے اس پر نادم ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اب بالفرض وہ معاف نہ بھی کرے تب بھی انشاءاللہ آخرت میں مؤاخذہ نہ ہوگا۔ ہاں اگر رسمی طور پر سوری کہہ دیا، بلا اخلاص معافی مانگی اور اس نے معاف کر بھی دیا، تب بھی آخرت میں مؤاخذے یعنی پوچھ گچھ کا خوف باقی ہے۔ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ توبہ کے بعد جس کی غیبت کی تھی اس کو پتہ چل گیا تو غیبت سے توبہ کر لینے کے بعد مغتاب یعنی جس کی غیبت کی تھی اس کو پتہ چلا تو اب کیا کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 411 پر نقل کرتے ہیں، روضۃ العلماء میں ہے کہ میں نے حضرت ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر غیبت اس شخص تک نہیں پہنچی جس کی غیبت کی گئی تھی تو غیبت کرنے والے کے لیے توبہ فائدہ مند ہوگی یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں فائدہ مند ہوگی، کیونکہ اس نے بندے کے حق کے متعلق ہونے سے پہلے توبہ کر لی ہے۔ غیبت بندے کا حق یعنی حقوق العباد میں شامل اس وقت ہوگی جب اس تک پہنچ جائے گی۔ میں نے کہا اگر توبہ کے بعد اس شخص تک غیبت پہنچ جائے، فرمایا کہ اس کی توبہ باطل نہیں ہوگی بلکہ اللہ کریم دونوں کو بخش دے گا، غیبت کرنے والے کو توبہ کی وجہ سے اور جس کی غیبت کی گئی اسے اس تکلیف کی وجہ سے جو اسے غیبت سن کر ہوئی ہے، کیونکہ اللہ پاک کریم ہے۔ اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کسی کی توبہ قبول فرما کر رد فرما دے، بلکہ دونوں کو بخش دے گا۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جس کی غیبت کی اس کو پتہ چل گیا پھر مر گیا۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی غیبت کی اس کو پتہ چل گیا اور اب وہ مر گیا یا غائب ہو گیا، اس سے کس طرح معافی مانگے؟ یہ معاملہ بہت دشوار ہو گیا، لہذا اب چاہیے کہ خوب نیکیاں کرے تاکہ قیامت میں اگر اس کی نیکیاں غیبت کے بدلے دے دی جائیں جب بھی اس کے پاس نیکیاں باقی رہ جائیں۔ حکایت حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، میرے بھائی افضل الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیک اعمال زیادہ کرتا ہوں تاکہ قیامت کے دن میرے پاس اعمال میں سے کچھ نہ کچھ ہو جو کہ ان کو دیا جا سکے جن کا میرے ذمے حقوق العباد کے تعلق سے مال یا عزت کا کچھ مطالبہ ہو۔ بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہائے شامت نفس، آہ آہ آہ، وہ مجموعہ غفلت و سراپا معصیت کہاں جائے جو کہ نفس کی شامت کے سبب لا تعداد افراد کی غیبت کر چکا ہو۔ مرنے یا غائب ہونے والوں کی بات تو دور رہی، جاننے پہچاننے کے باوجود مروت کی من و وزنی بیڑیوں میں جکڑے ہونے کے باعث معافی مانگنے سے شرماتا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، اگر بروز قیامت ڈھیر سارے اہل حقوق نیکیاں لینے اور اپنے اپنے گناہ سر لدوانے پر تل گئے تو کیا بنے گا؟ آہ آہ آہ، صدقے یا رسول اللہ، تجھے ہرگز گوارا ہو نہیں سکتا کہ محشر میں جہنم کی طرف روتا ہوا تیرا گدا نکلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دنیا ہی میں معاف کروانے میں عافیت ہے،
ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس کے ذمے اپنے بھائی کا آبرو وغیرہ کسی بات کا مظلمہ یعنی ظلم ہو، اسے لازم ہے کہ یہیں اس سے معافی چاہ لے، قبل اس وقت کے آنے کے کہ وہاں نہ دینار ہوں گے اور نہ درہم۔ اگر اس کے پاس کچھ نیکیاں ہوں گی تو بقدر اس کے حق کے اس سے لے کر اسے دی جائیں گی، ورنہ اس کے گناہ اس پر رکھے جائیں گے۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ بہتان کی تعریف، کسی شخص کی موجودگی یا غیر موجودگی میں اس پر جھوٹ باندھنا بہتان کہلاتا ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ برائی نہ ہونے کے باوجود اگر پیٹھ پیچھے یا روبرو وہ برائی اس کی طرف منسوب کر دی تو یہ بہتان ہوا۔ مثلا پیچھے یا منہ کے سامنے ریاکار کہہ دیا اور وہ ریاکار نہ ہو، یا اگر ہو بھی تو آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، کیونکہ ریاکاری کا تعلق باطنی امراض سے ہے، لہذا اس طرح کسی کو ریاکار کہنا بہتان ہوا۔ بہتان سے توبہ کا طریقہ، بہتان سے توبہ کرے، اس توبہ میں 3 باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، آئندہ بہتان کو ترک کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ نمبر 2، جس کا حق ضائع کیا ممکن ہو تو اس سے معافی چاہنا، مثلا صاحب حق زندہ اور موجود ہے، نیز معافی مانگنے سے کوئی جھگڑا یا عداوت پیدا نہیں ہوگی۔ نمبر 3، جن لوگوں کے سامنے بہتان لگایا ان کے سامنے اپنے جھوٹ یعنی بہتان کا اقرار کرنا، یعنی یہ کہنا کہ میں نے جو بہتان لگایا تھا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بحر شریعت 312 صفحات، حصہ 16 صفحہ 181 پر صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہتان کی صورت میں توبہ کرنا اور معافی مانگنا ضروری ہے، بلکہ جن کے سامنے بہتان باندھا ہے ان کے پاس جا کر یہ کہنا ضروری ہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا، جو فلاں پر میں نے بہتان باندھا تھا۔ نفس کے لیے یقیناً یہ سخت گراں ہے، مگر دنیا کی تھوڑی سی ذلت اٹھانی آسان، مگر آخرت کا معاملہ انتہائی سنگین ہے۔ خدا کی قسم دوزخ کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا، لہذا سنیے اور لرزیے۔ بہتان کا عذاب، سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو اس کو اللہ پاک اس وقت تک دوزخیوں کے کیچڑ، پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل آئے۔ گناہ کے الزام کا عذاب، لوگوں پر گناہوں کی تہمت لگانے والوں کے عذاب کی ایک دل ہلا دینے والی روایت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھے ہوئے کئی مناظر کا بیان فرما کر یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکایا گیا تھا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کی جھوٹی تہمت لگانے والے ہیں۔ شکی مزاجوں کو تنبیہ، جو شکی مزاج عورتیں اپنے مردوں پر تہمتیں دھرتی اور اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ کسی عورت کے چکر میں ہے، سب پیسے اسی کو دے آتا ہے وغیرہ، یوں ہی جو وہمی مرد اپنی عورتوں پر اس طرح گناہ کی تہمتیں لگاتے ہیں کہ اس کی کسی کے ساتھ آشنائی ہے، اپنے آشنا کو فون کرتی ہے، اس سے ملتی ہے، گندے کام کرواتی ہے وغیرہ، ان کو بیان کردہ الزام گناہ کے عذاب کی روایت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس ضمن میں ایک عبرت انگیز حکایت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ عورت پر تہمت لگانے کے سبب ہلاکت،
حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں، ایک شخص نے خواب میں جریر خطفی کو دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے کہا میری مغفرت کر دی۔ میں نے پوچھا مغفرت کا کیا سبب بنا؟ کہا اس تکبیر کہنے پر جو میں نے ایک جنگل میں کہی تھی۔ میں نے پوچھا فرزدق کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا افسوس، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کے باعث وہ ہلاکت میں گرفتار ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، ہم نے نہ جانے زندگی میں کتنوں پر بہتان باندھے ہوں گے۔ آہ، جی چاہتا ہے پھوٹ کے روؤں تیرے غم میں، سرکار مگر دل کی قساوت نہیں جاتی۔ ایک دوسرے کو غیبت سے بچانے کا طریقہ۔ اے عاشقان رسول، جن جن خوش نصیبوں کا یہ ذہن بن رہا ہو کہ ہمیں غیبت کے موذی مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے کوششیں تیز تر کر دینی ہیں، وہ آپس میں طے کر لیں کہ ہم میں سے اگر معاذ اللہ کوئی غیبت شروع کر دے تو جو موجود ہو وہ اپنی قوت کے مطابق زبان سے ٹوک کر روک دے اور توبہ کرنے کا کہے، نیز اول آخر صلو علی الحبیب کہہ کر درود شریف پڑھانے کے ساتھ کہے توبو الی اللہ، یعنی اللہ پاک کی طرف توبہ کرو۔ یہ سن کر غیبت کرنے والا کہے استغفر اللہ، میں اللہ پاک سے بخشش چاہتا ہوں، انشاءاللہ اس طرح ہاتھوں ہاتھ توبہ کی سعادت مل جائے گی۔ جنہوں نے غیبت کرتے نہ سنا ہو ان سے احتیاط لازمی ہے۔ آواز و انداز ایسے نہ ہوں کہ جن کو پتہ نہ تھا ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ فلاں نے معاذ اللہ غیبت کی۔ کسی کو کالا کہنا بھی غیبت ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم توبہ کے معاملے میں بالکل نہیں شرماتے تھے۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ آدمی سیاہ فام یعنی کالا ہے، پھر فرمایا استغفر اللہ، یعنی میں اللہ پاک سے بخشش طلب کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کی غیبت کی ہے۔ بغیر شرمائے فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ اے عاشقان اولیاء، ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کا خوف خدا مرحبا، اتنے زبردست بزرگ نے فوراً سب کے سامنے توبہ کر لی۔ اس میں یہ بھی درس ملا کہ خدا نہ خواستہ کبھی لوگوں کے سامنے غیبت وغیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو احساس ہوتے ہی بغیر شرمائے سب کے سامنے توبہ کر لی جائے۔ اگر بعد میں احساس ہو گیا اور توبہ کر لی تو جن جن کے سامنے غیبت کا گناہ کیا ان کو اپنی توبہ پر مطلع کر دیا جائے۔ توبہ کا یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب تم کوئی گناہ کرو تو توبہ کر لو، السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ، یعنی پوشیدہ گناہ کی توبہ پوشیدہ اور علانیہ گناہ کی توبہ علانیہ۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بلا اجازت شرعی پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کے جسمانی عیب بیان کرنا، مثلا کالا، بھورا، بدصورت، کوڑی، گنجا، موٹا، لمبا، ٹھنگنا، کانا، اندھا، بہرا، گونگا، بانڈا، بھینگا، لولا، لنگڑا، کبڑا کہنا غیبت ہے۔ بعض اسلامی بھائی کالی رنگت والے اسلامی بھائی کو بلالی کہتے ہیں۔ بلا ضرورت یہ بھی نہ کہا جائے کہ پیٹھ پیچھے سے کہنا غیبت میں شمار ہوگا، کیونکہ جس کو بلالی کے مرادی معنی معلوم ہوں گے، یعنی جو سمجھتا ہوگا کہ میں کالا ہوں اس لیے مجھے بلالی کہہ رہے ہیں، تو اس کو برا لگ سکتا ہے۔ ہاں اگر کسی مخصوص اسلامی بھائی کی پہچان ہی بلالی ہے تو اس نیت سے بلالی کہنے میں حرج نہیں۔ گناہ ہوتے ہی فوراً توبہ کرنا واجب ہے۔ حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، جو ہی گناہ صادر ہو فوراً توبہ کر لینا واجب ہے،
خواہ صغیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ کسی کی بات غیبت نہ تھی مگر آپ نے غیبت کہہ دی تو کسی بات کو گناہ بھری غیبت قرار دینے کے لیے معلومات ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے بے سوچے سمجھے کسی کی بات کو غیبت ٹھہرایا اور اس کے مرتکب کو گناہ گار قرار دیا اور وہ گناہ گار نہیں تھا تو اس صورت میں آپ گناہ گار ہوں گے، توبہ اس پر نہیں آپ پر واجب ہو جائے گی۔ بہرحال آپس میں یہ ضرور طے کر لیجئے کہ غیبت نہ ہو رہی ہو، پھر بھی اگر کسی نے غلط فہمی کے سبب توبو الی اللہ کہہ دیا تب بھی ہم جھگڑے کی کیفیت پیدا نہ ہونے دیں گے، ورنہ شیطان کو دوسرے زاویے سے یعنی لڑوانے اور دلوں میں بغض و کینہ ڈلوانے کے ذریعے گناہ کروانے کا موقع ہاتھ آ سکتا ہے۔ جھگڑے سے بچنے کی فضیلت، خدا نخواستہ کبھی دو اسلامی بھائی لڑ پڑے تو موقع پا کر تیسرا بلند آواز سے صلو علی الحبیب کہہ دے، دونوں درود شریف پڑھتے ہوئے صلح کر لیں۔ جو حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑتا اس کا تو انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہے۔ چنانچہ مدینے کے سلطان رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لیے جنت کے اندرونی کنارے پر ایک گھر کا ضامن ہوں۔ استغفر اللہ کہنے کی فضیلت، لوگوں کی موجودگی میں ہر طرح کی معصیت بلکہ ناپسندیدہ حرکت مثلا فضول گوئی صادر ہونے پر بلکہ موقع کی مناسبت سے بلا عنوان بھی بلند آواز سے اول آخر صلو علی الحبیب کے ساتھ توبو الی اللہ کہہ دینا چاہیے کہ ہر وقت توبہ و استغفار کرتے رہنا کار ثواب ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من استغفر اللہ غفر لہ، یعنی جو کوئی اللہ پاک سے استغفار یعنی مغفرت طلب کرے گا اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا۔ استغفر اللہ کہنا بھی استغفار یعنی مغفرت طلب کرنا ہے۔ توبہ کے 3 ارکان ہیں، البتہ گناہ سرزد ہوا ہو تو اس کی محض رسمی توبہ کافی نہیں۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بیانات التاریہ 480 صفحات حصہ اول کے صفحہ 79 پر ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ کی اصل رجوع الی اللہ یعنی اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس کے 3 رکن ہیں۔ نمبر 1 اعتراف جرم، نمبر 2 ندامت، نمبر 3 عزم ترک یعنی اس گناہ کو ترک کرنے کا پکا ارادہ۔ اگر گناہ قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی یعنی نقصان کا بدلہ بھی لازم، مثلا تارک الصلاح یعنی بے نمازی کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا بھی لازم ہے۔ سبھی غیبت سے بچنے کی ترکیب کریں۔ تمام مسلمان جملہ عاشقان رسول بشمول دعوت اسلامی کی تمام مجالس کے اراکین و مبلغین، مدرسین و طلباء علم دین، معلمین و متعلمین، نیز مدنی قافلوں کے مسافرین وغیرہ غیبت سے بچنے کے مذکورہ طریقوں پر عمل کریں گے تو ان کے لیے انشاءاللہ رحمتیں ہی رحمتیں اور مغفرتیں ہی مغفرتیں ہوں گی۔ یا اللہ پاک مسلمانوں کو بدگمانیوں، غیبتوں، تہمتوں، چغلیوں، دل آزاریوں اور وغیرہ گناہوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری امت کی مغفرت فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعائے عطار یا رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بھی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن اپنے یہاں ایک دوسرے کو غیبت سے بچانے کا طریقہ رائج کریں، اس کی اور جو ساتھ دیں ان سب کی غیب سے مدد فرما، ان سب کی غیبت بلکہ ہر معصیت سے حفاظت فرما کر ان کے دلوں میں اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھر دے، ان سب کو جنت الفردوس میں بے حساب داخل فرما کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں بسا دے۔ اور یہ تمام دعائیں
مجھ گناہ گاروں کے سردار کے حق میں بھی قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کی مغفرت فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کی عزت، مال اور جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔